آپ جانتے ہیں دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل کیوں ٹھہرایا؟ یہودی یہودیت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں جو قدیم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں اور آج انہی کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں پائی جاتی ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے یہودی، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پتہ ہے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اور یہودی لفظ بھی اسی سے ہی اخذ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہودیوں کا مذہب اسلام ہی تھا۔ جب یہ گمراہی کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیغمبر بھیجے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہوا کرتے تھے، اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی مبعوث فرمائے اور ان پر بے شمار مہربانیاں کی۔ 4 میں سے 3 آسمانی کتابیں بھی انہی کی جانب نازل کی گئیں، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نبیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کے احکامات کی پیروی نہ کی۔ انہوں نے نہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا جب ارادہ بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ان کی ایک اہم شکل کو پھانسی دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت الزام لگایا اور انہیں ناجائز بچہ پالنے کے طعنے دیے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ میں دوبارہ دہرا دوں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اور ان پر نازل کتاب انجیل کو بھی نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے بے شمار ایفرٹس کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے برے اعمال کی معافی بھی طلب کی، مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے اور انہیں فرعونیوں کے غضب سے بھی نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے دریا میں سے رستہ بنایا، جس میں سے بنی اسرائیل آسانی سے گزر گئے اور فرعونوں کو شکست ہوئی، مگر یہ لوگ ناشکری سے باز نہیں آئے۔ جب یہ لوگ ہجرت کر کے صحرائے سینا پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے چٹیل میدان اور صحرا میں کھانے پینے کا بندوبست فرمایا اور ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر دے مارا، جس سے بنی اسرائیل کے قبائل کے لیے 12 چشموں سے پانی جاری ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں بغیر کسی مشقت کے کھانا مل گیا، مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں گندم، اناج اور دالیں عطا کی جائیں۔ نہ صرف ان پر من و سلوہ اترنا بند ہو گیا، بلکہ ان پر طاعون کی بیماری عذاب کی صورت میں بھی نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو ان کے لیے کر سکتے تھے ہم نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل ٹھہرایا، اور آج یہ پوری دنیا میں یہ قوم در بدر پھر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ جہاں بھی آباد ہونے کے لیے گئے وہاں سے نکالے گئے۔ ان کی مکاری کی بنا پر کوئی ملک انہیں رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر بادشاہت عطا فرمائی، وہ بھی انہی کی جانب مبعوث کیے گئے، مگر یہ لوگ انہیں نبی نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ ہی مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، مگر بنی اسرائیل نے ایک طاقتور قوم کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے انہیں تباہ کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر سے کی گئی، مگر دوسری بار یہ رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ عیسائیوں میں بھی نفرت کا بیج بویا۔ بنی اسرائیل نے حسد کی بنا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا اور بولے کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ یہ لوگ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے اور انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں بھی کافی حد تک رد و بدل کر دیا۔ پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے مسلمان تو یہ کہتے کہ شور مچاؤ شور، تاکہ کوئی اس تلاوت کو سن نہ سکے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار مشکلات بھی کھڑی کی تھی، ان سے جان بوجھ کر عجیب و غریب سوالات کرتے۔ انہوں نے میثاق مدینہ کی بھی مخالفت کی تھی۔ یہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج بوتے رہے اور انہیں لڑائی پر اکساتے رہے۔ دن کو ان کے عقیدے اور ہوتے اور رات کو ان کے عقیدے اور ہوتے۔ ان کی سازشوں کی بنا پر انہوں نے عیسائیوں کو بھی اپنا دشمن بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یروشلم کو فتح کیا تو یہودیوں کو ایک عرصے کے بعد شہر میں زیارت کا موقع فراہم کیا، ورنہ عیسائی تو انہیں یروشلم میں
دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا کہ یہودیوں کو شہر میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ پھر صلیبی جنگوں میں بھی عیسائیوں نے انہیں خوب مارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے جانے والوں کا بدلہ لیا۔ اس قوم نے اتنا ظلم و ستم برداشت کیا جتنا شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ ان کو رہنے کے لیے اپنا ایک ملک بھی نصیب نہیں ہو سکا اور یہ قوم پوری دنیا میں بکھر گئی۔ پھر ہٹلر نے ان کا جو حال کیا اسے ہم بخوبی واقف ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ پھر یہ لوگ یورپ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور ان کی اکثریت فلسطین اور امریکہ ہجرت کر گئی۔ پھر انہوں نے فلسطین جا کر اپنا قبضہ جما لیا اور وہیں پر 1948 میں اسرائیل ملک کی بنیاد رکھی، جس کی بنا پر عرب ممالک سے ان کی کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور ایک عرصے سے یہ فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور عالمی طاقتیں اور میڈیا بھی انہی کی حمایتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو کہ یہودی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان پہ ظلم کیوں کیا، ہٹلر نے ان سے بدلہ کیوں لیا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔